کیونکہ آپ بیٹھے رہے اور بیان ایک ایک گھنٹہ چلتا رہے، کچھ آپ کے پلے پڑنے والا نہیں ہے، سب باؤنس جائے گا. وہ کرکٹ میں جاتا ہے نا باؤنس، ویسے باؤنس جائے گا آپ کے، اور آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا ٹائم اٹینشن ہو کے بیٹھ جائیں اور میرا ساتھ دینا ساتھ میں، جیسا آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی دونوں کے چند حقوق رکھے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے قانونی طور پر نہ شوہر افضل ہے بیوی سے نہ بیوی افضل ہے شوہر سے، مسئلہ یہ خلاص. قانونی طور پر نہ شوہر بیوی سے افضل ہے نہ بیوی شوہر سے افضل، یعنی دونوں کیا ہے؟ ارے بول لو یار، دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. تو نہ اس کو فنٹر بننے کی ضرورت ہے کہ میں بہت زیادہ افضل ہوں، اور نہ اس کو بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیا ہے؟ دونوں برابر. پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ سلالۃ من طین، مٹی سے پیدا ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے جب ہمیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بھی مٹی تو تھوڑا ہائی لیول ہو گئی، حقیر غلیظ پانی سے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو اکڑ تو بنتی نہیں ہے کہ ہم اکڑے، نہ اس کو اکڑنا ہے نہ اس کو اکڑنا ہے، دونوں برابر ہے قانونی طور پر. لیکن ہاں چند چیزیں ایسی ہے کہ جہاں پر شوہر کو افضلیت اللہ نے بخشی ہے تو کئی چیزیں ایسی ہے جہاں پر بیوی کو افضلیت بخشی ہے، لیکن قانونی طور پر برابر ہے دونوں. تو اللہ رب العالمین نے جب مرد اور عورت کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد مرد کے اندر بعض کوالٹی رکھی ہے تو بعض کوالٹی عورت کے اندر. جو کوالٹی عورت کے اندر ہے وہ مرد کے اندر آ نہیں سکتی، اور جو کوالٹی مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر آ نہیں سکتی. لاکھ یہ زمانہ چاہے کتنا بھی ماڈرن بنانا عورتوں کو، خواتین کو، لیکن وہ اتنی فنٹر نہیں بن سکتی جتنا اللہ نے آدمی کو بنا دیا ہے. بعض چیزوں میں، قانونی طور پر نہیں، بعض چیزوں میں. جیسے اللہ نے آدمی کو جیسی عقل بخشی ہے، حدیث کے مطابق عورت کو اس کا آدھی عقل اللہ نے دی ہے. اب اس کا مذاق نہیں کہ عورتوں کو آدھی عقل ہے مطلب کچھ سمجھتا ہی نہیں. کئی عورتیں ایسی گزری ہے کہ اس کے سامنے ہم اور آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ جیسے ہم تمام ہی لوگوں کی ماں کون ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا مقام اللہ نے بخشا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا مقام اللہ نے بخشا. تو عورتیں جو ہے وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن جہاں اللہ نے روک دیا نا وہاں رکنے کا حکم ہے. جو اس سے بھی آگے بڑھتی ہے وہ سوائے رسوائی کے، ناکامی کے، کچھ بھی انہیں میسر نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، مرد اور عورت کے چند حقوق بیان کیے، اور حقوق اللہ رب العالمین نے جو بیان کیے ہیں کبھی بھی یہ بات یاد رکھنا مساوی نہیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے برابری چاہنا. آپ کے 5 بیٹے مثال لے لو، آپ 5 بیٹے ہیں، پانچوں ایک ہائٹ کے تو نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت ایسا ہو نہیں سکتا ہے، بڑا چھوٹا چھوٹا چھوٹا. اب آپ بڑے کے لیے جو کپڑا لیے جس سائز کا، کیا باقی 4 کے لیے بھی لے سکتے ویسا؟ نہیں. تو اسلام جو ہے وہ برابری کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام جس کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی میسر کرتا ہے. جس بچے کو جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی کپڑا اسے میسر ہوگا. تو اسلام جو ہے برابری کی بات کرتا ہے، یعنی کہ یہ کہ سب برابر ہے ایسا نہیں، عدل کا حکم دیتا ہے. جیسے دیکھو بہت اچھا جملہ، عدل کا حکم دیتا ہے اسلام. تو ہمیں ہمیشہ عدل کو فوکس کرنا ہے، مساوات، برابری کو نہیں. جہاں برابری کی بات آئی تو خلاص ہو گیا پھر وہاں پر مسئلہ، وہاں مسئلہ خلاص. مطلب کیا؟ لڑائی جھگڑے فساد، اس کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ آپ تمام ہی لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو جو ہے وہ پسلی سے پیدا کیا. کس کی پسلی سے؟ ہاں بول لو، آپ کو پتہ نہیں کیا کسی کو؟ ایسے خاموش بیٹھے رہتے سب. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے اللہ نے کسے پیدا کیا؟ اماں
हवा को, फिर वहाँ से औरतों का क्या चला, सिलसिला चला। तो हवा जो है वो पैदा किससे हुई, पसली से हुई। और पसली क्या हमेशा सीधी रहती, टेढ़ी रहती ना, सीधी करने जाओगे क्या होगा, टूट जाएगी ना। तो जहाँ कहीं भी मर्द हजरात बराबरी करने जाते कि मैं अपनी औरत को सीधा करके रहूँगा, तो वहाँ पर सिवाय टूटने का कुछ भी होता नहीं है। टूटना मतलब क्या, तलाक, तलाक तक ही मसला पहुँचता। वो बोल रहा है ऐसा करना, वो बेचारी हो सकता है मैसर ना हो या कोई भी इशू हो, वो आया काम करके ले धुलाई, बच्चे दोनों देख रहे बैठ के और खूब मार रहा है, बोले मैं इसको सीधा करके रहूँगा। भाई तू क्या, तेरे वालिद मोहतरम भी सीधा नहीं कर सकते उसे। क्यों? क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि पैदा हुई किससे, पसली से, तो जब पसली टेढ़ी होती उसे सीधा करने जाओगे आप तो क्या होगी, पसली टूट जाएगी। तो औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसली से पैदा किया है। हमें जो है उनके साथ हमेशा भलाई का ख्याल रखना है, हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचना है। एक बात याद रखना, कभी भी कोई इंसान मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। मुकम्मल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, फरिश्ते, यानी उनसे गुनाह नहीं होते, उनसे गुनाह नहीं होते, खताएं नहीं होती। लेकिन जहाँ इंसान का मामला आ गया, कुल्लु बनी आदम खता, बनी आदम आ गया तो खलास अब ये खताकार है, गुनाहें होंगे, ये मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब भी आप ख़वातीन की तरफ जाओ, यानी ख़वातीन को देखो, उनमें हज़ार बुराइयाँ हैं, तो किसी एक अच्छाई को देख लो और उसे देखकर ज़िंदगी बसर करो। समझे बात, समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसे ही बैठे सिर्फ। भाई आपकी वाइफ है, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, लेकिन एक अच्छाई है ना कि आपको प्रेस करके कपड़ा देती है डेली। अगर वो प्रेस करके कपड़ा ना दे, वो ससुराल चले जाए, तब पता चलेगा आपको कि कितना भारी होता है। आपकी वाइफ के अंदर लाख बुराइयाँ हैं, लेकिन वो आपके बच्चों की देखभाल ना करे तो आप जी सकते उसके बगैर, नहीं जी सकते ना। मतलब पता चला आप उसके बगैर कुछ भी नहीं हो भाई। तो हमें जो है लाख बुराइयां उसके अंदर क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई है ना कि भाई नाश्ता बना के दे देती है, खाना बना के दे देती है, बस इसी को देख के मुझे ज़िंदगी गुजारना है। क्योंकि ये जन्नत थोड़ी है कि हर ख्वाहिश पूरी होगी। ख्वाहिश कहाँ पूरी होगी, जन्नत में। हाँ वह दुआ करो अल्लाह यही वाइफ मुझे वहाँ भी दे, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करके, ये दुआ कर लो अल्लाह से, और ज़रूर अल्लाह देगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जन्नत है ही ख्वाहिशात के पूरी होने का नाम। वहाँ पर आपकी इंशाअल्लाह ताला सारी ख्वाहिशात पूरी होगी। लेकिन दुनिया में जहाँ आप देखेंगे कि पूरी वाली चाहिए तो आपको कभी नहीं मिल सकती, और आप खामियां ढूंढोगे। इससे अच्छा है क्या ढूंढो, आपसे क्या ढूंढोगे, खूबी। आपसे जाना और अपनी वाइफ की अच्छाइयाँ ढूंढना, बुराई नहीं। 10 बुराई मिली ना, बोलना यार एक अच्छाई कुछ तो खींच तान के निकाल देना, बोलना इसकी वजह से मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर करूँगा। और अगर हम बुराई ढूंढने की तरफ जाते हैं तो सिवाय लड़ाई झगड़े फसाद के कुछ भी होता नहीं है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ भलाई का मामला करो, और अपनी बीवी को मारने की इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो उस वक्त आपके काम आती है कि वहाँ पर आपको बीवी के अलावा कोई और दूसरा काम आ नहीं सकता है, तो आप उसके अलावा मुकम्मल है ही नहीं, तो आपको बिल्कुल भी अपनी वाइफ को मारने की इजाज़त नहीं है। सबसे बड़ा बेगैरत, सबसे बड़ा बदतमीज़ बेहया शख्स वो होता है जो अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है। जिसकी कहीं नहीं चलती ना, वो आके घर में चलाता है कि अपनी वाइफ के ऊपर चलाओ, मारो बाहर, क्योंकि पता पब्लिक की गाली अपने को ही सुनना है। पब्लिक की गाली बाहर सुनो और अपने आगे घर में तो अब यहाँ वाइफ बैठी हुई, इसी के ऊपर सारा निकालो। तो ये सबसे बड़ा बेगैरत शख्स है। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी वाइफ को मारने की इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ अगर बहुत हाई लेवल पे चले जाए, एकदम हाई, कि आपकी बात ही नहीं मान रही कुछ भी, और ऐसी चीज़ें जहाँ पर शरीयत के हुदूद को क्रॉस कर रही है, तो उस वक्त मार सकते वो भी। इज़ा ज़रबा अहदुकुम फल्यत्तक़िल वजह, आपको चेहरे पर मारने की इजाज़त बोलो नहीं है। और आज क्या होता पता, वो हाई लेवल तो छोड़ दो, अभी नीचे ही रहते ना, सबसे पहले चमाट चेहरे पे मारते। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस के सरासर खिलाफ है कि जब भी आप अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आए भी, जबकि बेहतर अफजल मुस्तहब ये बचो मारो मत, लेकिन आ जाए नौबत तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस्म पर मारने को भी तंबीह के तौर पर इजाज़त है, लेकिन आप चेहरे पर मार नहीं सकते हैं। तो आज के टाइम पर आप या आपका कोई जानने वाला
اپنی وائف کے چہرے پر مارتا ہے نا تو آپ اسے ضرور سمجھانا انشاءاللہ، کیونکہ حقوق العباد ایسی چیز ہے نا، حدیث میں ملتا ہے کہ 2 بکریاں ہیں، ایک سینگ والی اور ایک بغیر سینگ والی، دونوں مر گئے، اللہ رب العالمین انہیں بھی زندہ کرے گا، اور بغیر سینگ والی کو اگر سینگ والی نے مارا ہے نا تو وہاں پر بدلہ دلائے گا، اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ جانور کے لیے جنت و جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں، پھر بھی حقوق چل رہے بھائی، جہاں پر جنت و جہنم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہاں پر بھی اللہ رب العالمین جب اتنا حقوق دیکھ رہا ہے، تو جب آپ اپنی وائف کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو سوچو اس کے معاملے میں آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو حقوق العباد ایسی چیز ہے جو کبھی بخشی جانے والی نہیں ہے، اپنی وائف کے اوپر کبھی مت ہاتھ اٹھاؤ اور دوسروں کے سامنے ذلیل کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ میں نے کہا اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ جس طریقے سے میاں کے بیوی کے اوپر حق ہے اسی طریقے سے بیوی کے میاں کے اوپر بھی حق ہے، یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، اور حق کسے کہتے ہیں؟ جس کی ادائیگی نہ ہو تو پکڑ ہوگی۔ آپ سے اگر وہ آپ سے بات کرتی ہے نا آپ کی وائف، تو آپ بھی کس سے کرو گے؟ خاموش، یہ بہت ڈینجر ہے نا، یہاں نہیں بول سکتے کوئی۔ اگر وہ آپ سے کہتی ہے آپ، تو آپ بھی اس سے کیا کہو گے؟ آج سے آپ سے بات کرو، یار وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جس طریقے سے آپ چاہتے ہو کہ میری عزت کرے یہ، اسی طریقے سے وہ بھی چاہے گی کہ میرا شوہر بھی میری کیا کرے؟ عزت کرے۔ یہ والا جملہ نا، ابے تیری اماں کہاں گئی، بلا کے لا پکڑ کے، کہاں گھوم رہی باہر، اس کی ماں کو بلا کے ادھر ہے، یہ جملے یار نہیں، پیار والے نہیں ہے۔ حدیث میں ملتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو نا پیار سے عیش کہا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے پیالہ پیتے جس جگہ سے امی عائشہ پیتی، دیکھو محبت سکھا رہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے لقمہ کھاتے جس جگہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے چبایا ہے، سبحان اللہ۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک چبا کر دے رہی ہے۔ یار یہ ہمیں سکھا کر جا رہے ہیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں، سنے اب باہر جا کے پھر مارو، کیونکہ سب سے بدترین شخص وہ ہے جو سن رہا برابر لیکن اس کے اوپر عمل بالکل بھی نہیں کر رہا ہے۔ آج کے ٹائم پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل نہیں کرو گے تو سن کر کچھ بھی فائدہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جا کے 10 لوگوں میں بڑی بڑی باتیں کرو لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل ہی نہ کرو تو آپ کو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری آپ تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسے کبھی بھی مارنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اور خواتین سے بھی ایک اہم پیغام میں دوں گا، خواتین سے بھی یار، وہ یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کو گھر سے نکلنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل بھی کسی بھی وائف کو اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے فون پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے ان لوگوں کو جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے گھر میں بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3-4 چیزیں کر لو انشاءاللہ جنت فکس۔ لیکن یہ کرو، بغیر اجازت کے نہ فون پر بات کرنا ہے، بغیر اجازت کے نہ کسی سے ملنے جانا ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے مال بھی خرچ عورت نہیں کر سکتی، وہ مال جو شوہر نے اسے دیا ہے بطور امانت۔ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے، یہ چند چیزیں اگر عورت خیال رکھ لینا تو انشاءاللہ عورت کے لیے جنت فکس ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، حدیث میں یہ تو ملتا ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو تو جو عورت ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ ساروں کو پتا، اور جا کے بتاتے، پتہ ہے کہ ابھی حدیث سن کے آئی نا، ایسا بتاتے، حدیث سن کے آئی نا، میں ناراض ہوں بیٹا تو جنت میں نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھ، ایسے بتاتے برابر، کیونکہ یہ اپنے مطلب کی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے مطلب کی چیز ہے، تو یہ یہاں پہ برابر بتانا ہے بیٹھ کر، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ ناراضگی بھی شرعی ناراضگی ہونا چاہیے، ناراضگی بھی شرعی ہونا چاہیے، بغیر کسی عذر کے تو ناراض ہو کے بیٹھا ہے، کم بخت تو جائے گا، وہ نہیں جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں جو ہے گھریلو حالات کو بہت اچھا لے کر چلنا ہے، کیونکہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ آج معاملہ کیا ہے، گھر کے علاوہ ساری دنیا کے ساتھ اچھے، ہم ساری دنیا کے ساتھ آؤ جی جاؤ جی، یہ والا معاملہ چل رہا ہے، گھر میں آتے ہی تو تڑاک چل رہا ہے۔ تو یہ بہتر ہو سکتا؟ رفع الیدین کر لو، جنت مل رہی تمہیں تو کیا ٹینشن، رفع الیدین کرو، جنت مل رہی، ملے گی،
بھائی رفع الیدین کرنے سے جنت نہیں ملے گی، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے سے ملے گی۔ آپ صرف رفع الیدین کرو گے، اپنی شادیاں دیکھو جا کے، رفع الیدین کرو گے، ڈی جے میں ناچو جا کے، جنت ملے گی تمہیں؟ نہیں ملنے والی۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا وہاں سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے جنت۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا کہ بھائی مس گیدرنگ جہاں ہے وہاں میں نہیں جاؤں گا، تو پھر نہیں جانے کا نام ہے جنت۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو وہ خوشی سے دے رہے ہیں، میں لے لیتا ہوں، خوشی سے دے رہے، یہ نہیں بولنے کا نام ہے جنت کہ بھائی نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے۔ لاکھ آپ بیٹھ کر سن رہے ہو جہیز، نہیں 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 نہیں، امام صاحب کیا ہوا؟ میں بالکل بھی نہیں لیا رہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جو اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہے تھے، میں بولا دے سکتے ہو اپنی بیٹی کو، یہی تو چور راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ چور راستہ ہے کہ بھائی یہ چور راستہ کہاں سے لایا تو؟ اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہے تو دے دو، ورنہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ چور راستہ ہے بھائی، جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اور ایک اہم چیز، بیوی کے حقوق میں سے ایک سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ مہر بھی ہے۔ جب نکاح ہو تو مہر طے کی جائے۔ اچھا بات نکل کے بتا دوں آپ کو، میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر مہر طے کی جا رہی تھی، بیٹھے سارے لوگ، بڑے بزرگ تو ہمارے ہے ہی، اللہ اکبر اللہ والے سارے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ دولہا ہونے والا بیٹھا ہے، سارے لوگ طے کر رہے کہ ایک بزرگ کہا کہ ہاں مہر بھی طے کر لی جائے۔ بولے ہاں طے کر لی جائے۔ تو بولے مہر کتنی رکھنا ہے؟ تو ایک وہاں سے کھڑا ہوا بندہ اور بولتا ہے ایک کام کیجئے 4000 مہر رکھ لیجئے۔ دوسرا بولتا ہے نہیں یہ تھوڑی کم ہو جائے گی، 6000 رکھ لیجئے۔ تیسرا بولتا ہے نہیں نہیں یہ تھوڑی کم ہو جائے گی، 10000 مہر رکھ لیتے ہیں۔ چوتھا بول رہا ہے نہیں نہیں یہ تھوڑی اور کم ہے، 11 کو ڈن کر دیتے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، 11 مہر ڈن۔ اور جس کا حق تھا اس سے پوچھنے کوئی بھی نہیں گیا۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ حق کس کا تھا؟ وہ بوڑھا بیٹا تھا اس کا تھا۔ کیوں بول رہا ہوں پتہ ہے میں؟ کیونکہ ایسے ہی لوگ ہیں نا جو دین سے دور کرتے، انہیں پتہ ہے ساری چیزیں کہ یہ حق جو ہے وہ بیٹی کا ہے، تو آپ نے نہ بیٹی کے باپ سے پوچھا، نہ آپ نے اس بیٹی سے پوچھا، نہ اس بیٹی کی ماں سے پوچھا، آپ 4 لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے؟ فیصلہ مہر ڈن بھی ہو گیا، 11000 مہر ڈن۔ میرے بھائی حق جس کا ہے نا اس سے پوچھا جائے گا کہ مہر کتنی چاہیے آپ کو، یا پھر اس انسان سے پوچھا جائے گا جو دینے والا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنی استطاعت ہے میں دے سکتا ہوں، استطاعت کے مطابق وہ مہر دے گا۔ لیکن 4 لوگ آ کے اور باتیں کیا کرتے پتہ ہے آپ کو؟ کہ ہم 4 لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے، پھر ہم 4 لوگ کیوں آئے؟ پھر بھائی یہ لائیو واقعہ بتا رہا ہوں اس لیے، بولے ہم 4 لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے؟ میں اس کو کیا کہنے والا تھا پتہ ہے، لیکن میں نے کہا نہیں کیونکہ وہ مجلس سے میں ہٹ گیا، اس کے بعد یہ باتیں ہوئی۔ 4 لوگ کیوں آئے یہ سوال تھا نا۔ نکاح کتنے لوگوں کا ہوتا ہے؟ ہاں کتنوں کا ہوتا ہے؟ بول لو یار، اتنا گھننے بنے، کتنے؟ 2 کا؟ میاں بیوی 2 کا ہوتا ہے۔ آتے کتنے لوگ ہیں؟ آتے کتنے؟ اب یہاں پہ نہیں بولے گا وہ بندہ کہ یہ پتہ ہے یہاں اپنا پیٹ ہے۔ بھائی جب نکاح ہوتا 2 لوگ کا ہے تو اتنے سارے لوگ کیوں آتے؟ وہاں پہ بولنا چاہیے نا ہم 4 کو کیوں بلایا گیا ہے، وہاں پہ تو بولے گا نہیں ہم جیسے 10 کو اور بلا۔ بھائی جیسے دین سے دوری آئے گی نا تو ایسے لوگ ہی پھر آگے چل کر لیڈ کریں گے، اور لیڈ کریں گے تو پھر کیا سوچو گے؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد آتی کس کے اوپر ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود تبدیل نہ کرے۔ اپنے ٹائم پہ کیا بولتے پتہ ہے؟ ابھی تھوڑی مجبوریاں ہیں، اب میرا ٹائم نکل جائے اس کے بعد دوسرے ٹائم پہ میں بولوں گا۔ بھائی اصل دلیر، اصل دینداری پتہ ہی وہاں چلتی ہے جب آپ کے گھر میں فنکشن ہو۔ جہیز کی لعنت کا بائیکاٹ کرو، مہر کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرو، جتنی استطاعت آپ کے پاس ہے اس کے مطابق دینے کی کوشش کرو۔ میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کو چاہیے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ بیوی کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی باتوں کو جا کر دوسروں میں بولو بتائے۔ یہ بھی ایک آئی شکایت کہ بیویاں کیا کرتی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہو گئے نا وہ جا کے 4 لوگوں میں بتا، سب سے پہلے تو اپنے سسرال فون جاتا ہے ماں کو، ایسا ایسا کر دیا آج میاں نے، اور ادھر سے پھر باپ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، وہ آ کر پھر سارے لڑائی جھگڑے گھر میں بیٹھ جاتے۔ اور جتنے بھی لوگ فیصلے کرنے آتے نا وہ فیصلہ کرنے نہیں، وہ تماشا دیکھنے آتے۔ بھائی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر بیتی ہے، ورنہ آپ لوگ تو بیٹھے سن رہے ہو ہاں ہاں ہاں، جس کے اوپر بیتی ہے وہ جانتا ہے کہ پبلک جو آتی ہے نا صرف تماشا دیکھ رہی ہے، یہ میری بھلائی کے لیے نہیں آ رہی ہے۔
آپ اپنے معاملات کو گھر میں ہینڈل کرو. وائف کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے شوہر کی باتوں کو گھر سے باہر نہ کرے اور نہ ہی 4 عورتوں کے درمیان بیان کرے. وہ ایک مشہور قصہ پتہ ہے نا آپ کو, کہانی ہے, کہانی. ایک بادشاہ نے لوگوں سے کہا, 4 اس کے استاد تھے یعنی شاگرد تھے 4, کہتا ہے کہ جو سب سے بڑا جھوٹ کل کہے گا نا میں اس کو انعام دوں گا. اس کے شاگرد جاتے, جھوٹ ایک سے ایک باندھ کے لاتے, چاروں اگلے دن آتے. ایک بول رہا ہے لمبا, سب سے لمبا جھوٹ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایروپلین میں سے کود گیا, فلاں فلاں, ایسے ایک سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. چوتھا بندہ کیا بولتا ہے, بولتا ہے میں ایک ایسی گلی سے گزرا جہاں پر 4 عورتیں بیٹھی تھی اور وہ چاروں خاموش تھی. سمجھے بات؟ وہ کیا کہہ رہا ہے, میں ایک ایسی گلی سے گزرا جہاں 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں عورتیں کیا تھی, خاموش تھی. بھائی یہ حقیقت ہے, معذرت کے ساتھ خواتین سے بھی یہ حقیقت ہے کہ عورتیں جہاں جمع ہوتی ہیں نا تو چگلیاں چالو ہو جاتی ہے, اور چگل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کسی کی غیبت آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمہ, مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہو گے؟ نہیں یار, مردے بھائی کے ٹائم پہ تو عجی آ جاتا ہے, مرنے کے بعد آتا ہے, زندہ رہتے ہوئے نہیں آتا. زندہ رہتے ہوئے مارم توڑی چلتی, مر گیا تو پھر بہت اچھا بھائی تھا, وہ ساری چیزیں چلتی نا. اس ٹائم پہ تو گوشت کھانا تصور میں نہیں آ سکتا ہے. تو جب آپ اس کو ناپسند کرتے ہو, اسی طریقے سے آپ کو کسی کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرنا پڑے گا. جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے وہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت بول لو نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے پتہ ہے میرے سامنے بھی آ کے دوسرے کی غیبت کرتے اور کیا سمجھتے پتہ ہے, امام صاحب سے نمبر کما رہا ہوں, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے میری نظر میں تو سب سے بڑا بیوقوف ہے جو میرے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے کسی اور کی برائی. کیونکہ ہمارا محبت کا معیار کون ہے, اللہ اور اس کے رسول. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو کوئی بھی ترم ہو, مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ خواتین اس بات کو نوٹ کریں کہ اپنے شوہر کی کسی بھی بات کو گھر سے باہر آپ بالکل بھی نہ کریں, اور نہ ہی شوہر اپنی وائف کی کسی بھی بات کو گھر سے باہر کرے. سسرال میں جب بات جاتی ہے معاملہ بگڑتا ہے اور مسئلے صرف طلاق تک پہنچتے ہیں. ایک اہم مسئلہ جو دلی کا ہے کہ شوہر بالکل بھی اپنی وائف کو گالی نہ دے, بالکل بھی نہ دے. میرے پاس بہت سے طلبہ ہے نا بتاتے ہو کہ میرے والد محترم, میں تو بہت اچھے سے کہہ رہا ہوں, والد محترم آتے ہیں امی جی سے فون پہ تو بہت اچھے سے باتیں کرتے, گھر آتے ہی مارم توڑی چالو کر دیتے اور گالیاں دیتے. یار یہ مت کرو, آپ گالی اگر دو گے نا تو کل قیامت کے دن یہ بھگتنا پڑے گا آپ کو, کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. یہ حقوق العباد میں سے, اور کل قیامت کے دن آپ کی نیکیاں جب جائے گی نا جب پچھتاؤ گے. فیل کرو اللہ کے سامنے کھڑے, ہمارے پاس تھوڑی نیکیاں ہیں, اس میں سے بھی ایک بندہ آیا کہ یار تھوڑا دے دو, فرشتوں نے اٹھا کے دے دیا, ایسے کر کر کے اس کا ٹوکری کیا ہو گئی پوری. بھائی کیا حال ہوگا, کچھ بھی نیکی نہیں بچی, کچھ بھی نیکی نہیں بچی. تو جب تصور میں انسان سوچ کے جا رہا ہے کہ بھائی میرا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے, تو اس کو پریکٹیکل دنیا میں کرو کہ میں کسی کو گالی بالکل بھی نہیں دوں گا. گالی دینے کو آج جو ہے فیشن سمجھ لیا گیا ہے, ایک دوسرے کو گالی دو, اس کی ماں کو, اس کی بہن کو, یہ ساری گالیاں دو, اور جو زیادہ گالی دیتا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا. اور آپ جب گالی سنو تو آیت پڑھو, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما, سلام کرو, پتلی گلی سے نکل لو. اس کے سامنے کھڑے رہ کے بحث کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. گالی اپنی وائف کو بالکل بھی نہ دو. جب آپ آج گالی دو گے تو کل کو آپ کے بچے بھی یہ گالیاں سیکھیں گے. باقی باتیں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.